میں ہوں عدیل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سبسکرائب ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ممبرشپ اور سپر تھینکس آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. جناب والا مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ، اور ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جو کہ ایک کروز اور مزائل کی طرح جا کر اب محسوس ہونا شروع ہو گئے ساروں کو کہ لگی ہے اور جا کے پھٹ گئی ہے. مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں تو کیا بتاتا ہے، بیسیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. ہمیں تو کیا بتاتا ہے اپنے شہداء کا، تیرے لوگوں نے تو پیٹی باندھی ہوئی ہے، پیسے لیتے ہیں، ان کا کام یہ ہے دفاع کا. بیسیکلی وہ کیونکہ یہاں پر پاکستان میں، خیر اب میں کیا زیادہ بولوں گا تو میرے ہوتے بلڈوزر پھر جائے گا، بٹ مولانا صاحب نے جو ٹارگٹ کیا تھا، اور مولانا صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ تھا وہ کس چیز پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک نشانے پر جا کے لگا. میں نے اس پہ اس دن کچھ گزارشات کی تھی، لیکن وہ گزارشات ظاہری بات ہے ہماری کون سنتا ہے، ہمیں کیا پتہ کمیونیکیشن کا، کیونکہ بیانیہ تو آپ بناتے ہیں، تو ہماری گزارشات تو کسی نے سنی نہیں. لیکن جناب والا اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ جو وزراء ہیں، بڑے بڑے تگڑے تگڑے وفاقی وزراء، ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، وہ الٹ بازیاں کھا رہے ہیں، گر رہے ہیں، پلٹ کے جھپٹ رہے ہیں. اون چودھری صاحب میدان میں آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈبل تنخواہ لے لے، اپنے بیٹوں کو بیچ شہید ہو کے دکھا. ادھر مارخور ایکس اکاؤنٹ آ گیا ہے. خواجہ آصف صاحب آئے، خواجہ آصف صاحب کے پرانے بیانات ان کے منہ پہ مارے گئے. خواجہ آصف صاحب 2 دن سن رہے، پھر آج انہوں نے کہا نہیں وہ میرے پرانے بیانات جو تھے، جو ہے نا جی، وہ ایک مخصوص حالات میں تھے، اس ٹائم پہ ڈکٹیٹر تھا. ابھی کون سی جمہوریت ہے خواجہ صاحب، ابھی تو آپ بھی تو الیکشن چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جب آپ کے بیان آپ کے منہ پہ مارے جا رہے ہیں تو آپ سیڈ بھی ہیں اور بیڈ بھی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں میری سیڈنس بہت زیادہ ہے، اس طرح تو ہوتا ہے نا چوئی صاحب کہ نہیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب، اب مجھے یہ معلوم پڑا ہے مذاق خیز کہ وزراء جو ہیں وہ اپنے بیانات ٹکر ٹکر بنا کے چینلوں کو بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں ان کی اسکرین شاٹ جلدی واپس کریں، ہم نے آگے جمع کرانے ہیں. یہ آپ کی پڑی ہوئی ہے جمہوری حکومت، ٹھیک ہے، جہاں پر وزیر اعظم صاحب کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ایک قیدی سے ملاقات کروا سکے. یہاں پر ہمارے ایم این ایز کو پتہ نہیں ہے کہ قانون سازی کون سی ہو رہی ہے. تو ایسے میں مولانا صاحب کا بیان جو ہے، اسکڈ مزائل، ہم نہ بچپن میں ہوتے تھے نا تو ہم کہتے تھے اسکڈ مزائل، بڑا ظالم مزائل کو ہوتا ہے نا، اسکڈ مزائل آ کے بچ جائے. ابھی مجھے پتہ نہیں اسکڈ مزائل کون سے ملک میں بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا، لیکن ہمیں یہی پتہ ہے کہ بھائی جی یہ اسکڈ مزائل ہے. یا ہمیں بچپن میں پتہ تھا آر پی جی مار دیتا ہے. تو یہ آر پی جی یا اسکڈ مزائل کی طرح کے مولانا کا بیان بچ چکا ہے. بڑے بڑے بجن باتیں کی جا رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن، اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ بھائی جان یہ پیسوں کے لیے کوئی شہید نہیں ہوتا، جذبہ ہوتا ہے. دیکھیں، جذبہ شہادت جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ہے نا، وہ صرف فوج کے لیے نہیں ہے. فوج کو ہر ٹائم ریڈی ہونے کے پیسے ضرور ملتے ہیں، اور انفارچونیٹلی فوج کے ٹاپ عہدے جو ہیں وہ دے آر ویری لوکریٹو ایز اے کریئر. مائنڈ نہ کیجیے گا، بٹ بلین روپی گیم بن چکی ہے ابھی، سارے لوگ باتیں کرتے ہیں. جو سپاہی ہے بالکل لڑتا ہے جی. ہماری پاکستان کی جو آرمی ہے وہ والنٹیئر آرمی ہے، وہ والنٹیئر آرمی ہے. اس میں آپ پہ کسی پاکستانی پہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ نے فوج میں بھرتی ہونا ہے. آپ کی مرضی ہے تو آپ آ جائیں، ٹیسٹ دیں، بھرتی ہو جائیں، وہ بیسٹ آف دا بیسٹ پک کر لیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ تو والنٹری آرمی میں کوئی مرنے کے لیے ہی جائے گا، ظاہری بات ہے. بیچارے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں جدھر پوسٹ کیا جا رہا ہے وی کین ڈائی. بھائی اگر میں کوئی نوکری کر رہا ہوں، میں کوئی غلطی کروں گا، میری غلطی سے کہ کوئی بندہ مر نہیں سکتا، اور میں نے روز موت کو نہیں دیکھنا. فوجی نے روز موت سے لڑنا ہے، موت سے آنکھیں لڑانی ہے، یہ بات تو کنفرم ہے. تو یہ پتہ ہونی چاہیے. تیار رہنے کے البتہ ضرور پیسے ملتے ہیں ان کو. ان کی جاب یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تیار ہیں، ہم وطن کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں. وہ تیاری کے ان کو پیسے ملتے ہیں، گھروں سے دور رہتے ہیں. کسی نے تو کمانا ہوتا ہے نا بھائی. کون مجبور نہ ہو تو، یا جذبہ نہ ہو تو کون جائے گا. مطلب مولانا صاحب بھیجیں گے اپنے بچے؟ سوال ہو رہا ہے بار بار. مولانا صاحب بھیجیں گے اپنے بچے یا دوسرے بچے؟ اون چودھری تو خیر کہہ رہے ہیں واپس لے لو. جو ہمارے وہ ہیں ایفیڈرین حنیف عباسی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان میں ڈبل اپنے تنخواہیں ٹیکس جو تم نے اس ملک میں دیے سارے واپس لے لو، بھیجو، شہید ہو کے دکھاؤ، یہ کر کے. تو ایسے نہیں ہوتا حنیف عباسی صاحب، آپ کو بھی معلوم ہے. جو بات جس کانٹیکس میں کی جا رہی تھی وہ بات میرا خیال ہے مولانا صاحب جسٹیفائی بھی کر دیں گے. ابھی تو مولانا صاحب شعر پڑھ کے پھینکے ہوئے مارکیٹ میں انہوں نے، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. دوسری جانب علی محمد خان صاحب نے بھی ایک ایسے اسکٹ مسائل مارنے کی کوشش کی تھی، وہ اوپر آ کے لگا ہوا ہے ان کے. اب انہوں نے اس دن ٹویٹ کیا جناب موروثی سیاست کے اوپر، جب علیمہ خان صاحبہ باہر نکلی. اب وہ کئی نام نہیں لکھا، کچھ نہیں لکھا. میرے بھائی نے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، آئی ریلی لائک علی محمد خان صاحب، ویری ڈیسنٹ پرسن، درمیانی بات کرنے والے. میں ان کی آخری تقریر بھول نہیں سکتا، جو اکیلا ایک شعر کی طرح ہی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تقریر کی تھی. میں نے ان کو میسج بھی کیا تھا، میں نے کہا واٹ اے بیوٹیفل اسپیچ، اٹ واز بیوٹیفل اسپیچ. میرا لیڈر آئے گا، اس کرسی پہ آئے گا
خوبصورت تقریر. لیکن ضرورت نہیں تھی اس دن وہ ٹویٹ کرنے کی. مجھے معلوم ہے آپ نے کیوں کی ہے, مجھے معلوم ہے طریقے سے. بہت سارے کہتے ہیں کہ علیمہ خان ہماری اماں نہ بنے, ہماری لیڈر نہیں ہے علیمہ خان, ہم نہیں مانتے اس کو لیڈر. عمران خان کی پارٹی عمران خان نے ایسے ہی ٹرین کی ہے. لیکن کیا کریں بھائی جان, علی محمد خان صاحب, پارٹی کے لیڈران نے بڑی کمزوری دکھائی ہے جی. جگہ چھوڑ دی ہے, جگہ خالی کر دی ہے, منافقت دکھائی ہے. تو کسی نہ کسی کی تو آنا ہی تھا. اسپیس کبھی خالی نہیں رہتا, فل ہوتا رہتا ہے. اس اسپیس میں علیمہ خان تیزی کے ساتھ فل کرتی چلی جا رہی ہیں. آپ لوگ صرف ٹویٹ کرنے سے تو کچھ نہیں کر سکتے نا, پریکٹیکلی کسی نے اسٹیپ اپ کرنا تھا, جو کہ تحریک انصاف سے اندر سے کسی نے نہیں کیا. اور ایک بار پھر عمران خان صاحب کی چوائس بیرسٹر گوہر, ویری ویک اینڈ بیڈ چوائس. اگر کسی کو چیئرمین بنانا تھا تو اس سیاستدان کو بنانا چاہیے تھا, گوہر کو نہیں بنانا چاہیے تھا. اسد کیسر ہونا چاہیے تھا, آپ ہونے چاہیے تھے, شہریار افریدی ہونا چاہیے تھا. سیاستدان جو جگہ پہ کھڑا رہتا وہ ہونا چاہیے تھا. گوہر ڈرپوک آدمی ہے, بات دیکھا بھی ہے سب نے. دوسری طرف جناب والا, آج نیب کے دائرہ اختیار کا کیس تھا سپریم کورٹ میں, تو نیب کھڑی ہوگی. نیب نے کہا جناب آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ اب نیب کے ضمانت کے کیسز اپیلیں سننا. تو ایک بندہ ہوا, اس نے کہا جناب والا, وکیل صاحب نے کہا بھائی میں 5 مارچ کو ترمیم ہوئی تھی, 18 مارچ کو میں پیش ہوا تھا نیب میں, آپ نے ضمانت دی تھی, ریلیف دیا تھا. نیب نے اس ٹائم دائرہ کار کا سوال ہی نہیں اٹھایا. انہوں نے نیب کو کہا نیب کیا آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا جی کیا. تو انہوں نے کہا اب آپ کیوں آ گئے ہیں؟ کیوں کیونکہ اب آنے لگے ہیں عمران خان کے کیسز. اب عمران خان کی اپیل آ جائے گی تو جناب والا دھماکہ اور توقع ہو جائے گا. تو اس لیے نیب نہیں چاہتا کہ سپریم کورٹ میں کوئی ایک آدھا انڈیپینڈنٹ جج اگر رہ گیا ہے تو وہ نیب کیسز کی اپیل سنے, ورنہ عمران خان کا کیس سے ایک اور ختم ہو جائے گا, نیملی القادر ٹرسٹ کیس. اسی لیے ڈوگر صاحب وہاں پر تیز ہیں. ڈوگر صاحب کی سپیڈ بہت زیادہ ہے کہ یہ کیس میں کسی طرح سن لوں. اسی لیے تحریک انصاف کے وکلاء کو چاہیے اس کیس کو مزید سلو سے سلو تر اور سلوویسٹ کرتے چلے جائیں. جتنا سلو کر سکتے ہیں اس کیس کو چلانا نہیں چاہیے. جو مرضی کر لیں, دس کیس شوڈ ناٹ موو فارورڈ انڈر سچ کنڈیشن. بلکہ عمران خان کو کوئی بھی کیس نہیں چلنا چاہیے اور آپ کو سیاسی طریقے سے یہ لڑائی کرنی. خیر, فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے. مجھے اس ٹائم کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.